الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعطرت العوالم بطيب ذكره ورياه اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم معزز و مکرم دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں گھر میں سننے والی پردہ نشین ماں بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ رب العالمین نے ایمان جیسی دولت ہم کو عطا فرمائی اور ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا، اس پیدائش پر فخر عظیم عطا فرمایا۔ مزید احسان یہ فرمایا کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہم کو عطا فرمائی تاکہ اس کی منشا کے مطابق زندگی گزاری جائے، صحت جیسی نعمت سے مالا مال رکھا الحمدللہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہم کو پھر ایک مرتبہ عطا فرمایا الحمدللہ، اور یہاں ہمیں جمعہ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جمع ہونے کی بھی ہم کو توفیق عطا فرمائی الحمدللہ۔ دوستو بزرگوں عزیز ساتھیوں، رمضان مبارک کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے اور الحمدللہ ہم نے ایک روزہ بھی گزارا ہے۔ آج رمضان مبارک کا دوسرا دن ہے اور یہ روزے ہمارے اوپر فرض ہے، یہ ہر مسلمان جانتے ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے کہ روزہ رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، یہ روزہ ہمارے اوپر فرض جو کیا گیا ہے، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے، روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے، اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، کیونکہ مقصد جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو پھر وہ مقصد کے تحت اگر کام نہیں ہوگا تو وہ کام ہمارا رائیگاں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مقصد کیا ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ تو میں آپ کے سامنے آج روزے کا مقصد کیا ہے اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کروں گا، کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ حق کہنے اور حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائیں۔ تو دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں یوں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ جو اگلی امتیں ہیں، جو امتیں گزری ہے، جیسا کہ ان پر بھی فرض کیے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ ہمارے اوپر فرض کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ پروردگار ہمیں تسلی بھی دے رہا ہے کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔
پہلے یہاں پہ یہ بات اچھی طرح یاد رکھے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے. ایمان والے پر روزہ فرض ہے، ہر انسان پہ روزہ فرض نہیں ہے. انسان پہ روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ روزہ کس کے اوپر فرض ہے؟ ایمان والے کے اوپر روزہ فرض ہے. جس کے پاس ایمان نہیں ہے اگر وہ روزہ رکھ لے تو کیا اس کو وہ اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا، کیونکہ روزہ اس کے اوپر فرض ہی نہیں ہوا ہے. روزہ فرض کس کے اوپر ہے؟ جس کے پاس ایمان ہو. اسی لیے گزشتہ جمعہ کو میں نے آپ کے سامنے ایمان کے بارے میں بات رکھی تھی کہ ایمان کیا چیز ہے اور ایمان کی اہمیت کیا ہے. ایمان کے بغیر کچھ عمل کام آنے والا نہیں ہے ہمارے. ہر عمل ایمان کے ساتھ ہونا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں جہاں پہ بھی اعمال کا ذکر کیا ہے تو اعمال سے قبل اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے. عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کا ذکر کیا قرآن میں؟ ایمان کا ذکر کیا. ہر جگہ جہاں پہ بھی عمل کا ذکر ہے قرآن میں اس سے پہلے ایمان کا ذکر آپ کو ملے گا. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایمان کے بغیر عمل کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. عمل اس وقت ہی ہمیں فائدہ دے سکتا ہے کہ وہ عمل ایمان کے ساتھ کیا گیا. جیسا کہ میں نے حدیث پاک بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اگر احد پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آ جاؤ، احد پہاڑ جتنی نیکیاں اگر تم لے کر آؤ لیکن تمہارے پاس ایمان نہ ہو تو وہ نیکیاں تمہیں کچھ فائدہ نہیں دیں گی. تو نیکیاں عمل اس وقت کام آئے گا جب وہ ایمان کے ساتھ کیا گیا. اسی لیے ایمان کی بہت بڑی اہمیت ہے. تو اللہ تعالیٰ روزے کس کے اوپر فرض کیا گیا ہے؟ کس کے اوپر فرض کیا اللہ نے؟ ایمان والے کے اوپر. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان کو بھی چیک کر لے، ایمان کا بھی جائزہ لے لے کہ ایمان ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے. ایمان کیسا ہے ہمارا؟ ادنا درجے کا ہے کہ اعلیٰ درجے کا ہے، یا ایمان کمزور پڑ گیا یا ایمان چلے گیا ہے؟ کیونکہ ایمان آتا بھی ہے جاتا بھی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا کہ ایمان کا حال یہ ہو جائے گا، مسلمانوں کا حال یہ ہو جائے گا کہ صبح کو وہ ایمان والا ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، شام کا ایمان والا صبح کا کافر. اس طرح ایمان آتا ہے اور جاتا ہے، اور ایمان کم بھی ہوتا ہے اور بڑھتا بھی ہے. تو اسی لیے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ ایمان ہمارے پاس سلامت ہے کہ نہیں ہے، اور ایمان کس درجے کا ہے ہمارے پاس، کم درجے ادنا درجے کا ہے کہ اعلیٰ درجے کا ہے. اس پر نظر رکھنی ہوتی ہے. ایمان پر ایسے نظر رکھنا ہے جیسے ہم اپنی کمائی پر، اپنے منافع پر نظر رکھتے ہیں. کتنا کمایا ہوں، کتنا میرے پاس جمع ہوا ہے، کتنا بیلنس میرے پاس، کتنا بینک بیلنس جمع ہے، ہم خبر رکھتے ہیں اس کی. روزانہ اکاؤنٹ چیک کرتے ہیں، ہم اسٹیٹمنٹ بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز ہم دیکھتے ہیں، ہسٹری دیکھتے ہیں کہ کہاں سے آیا تھا، کیسا آیا، کیسا گیا. دیکھے ایمان کا بھی اسی طرح جائزہ لینا ہے، آیا کیسے، گیا کیسے. اللہ اکبر. ایمان وہ چیز ہے دوستو بزرگوں، افسوس ہے اس بات پر کہ ہم وہ دولت کی خبر رکھتے ہیں جو خبر میں ہمارے ساتھ آنے والی نہیں ہے، اور اس دولت سے بے خبر ہے، اس دولت سے ہم انجان ہے جو دولت ہمارے ساتھ خبر میں آنے والی ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے؟ ایمان ہے. تو ایمان کے اوپر بھی اسی طرح نظر رکھنا ہے جس طرح دولت کے اوپر نظر رکھتے ہیں. اور ایمان حاصل کرنا ہے ایمان والوں کی صحبت میں بیٹھ کر. پھر ایمان حاصل کرنے کے بعد اس کی حفاظت بھی اسی طرح کرنا ہے جس طرح ہم اپنے بینک بیلنس کی حفاظت کرتے ہیں، جس طرح ہم اپنی کمائی کی حفاظت کرتے ہیں. کہاں رکھتے ہیں بھائی کمایا ہوا پیسہ؟ کہاں رکھتے ہیں؟ ہم سامنے رکھ دیتے ہیں، جو چاہے دیکھ لو؟ نہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، کسی کی نظر نہ پڑے، کسی کو خبر نہ ہو. اس پر لاک ڈالتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، جو ہے اس کو اچھی طرح محفوظ رکھتے ہیں، اس کی فکر میں رہتے ہیں کہ بھئی یہ محفوظ رہے. تو اسی طرح ایمان حاصل کرنا اور اس کی بھی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ دولت بھی ہماری کوئی چرا سکتا ہے، تو اسی طرح ایمان بھی چرانے والا ہے. اور ایمان چرانے والا کون ہے؟ شیطان. ایمان چرانے والا کون ہے؟ شیطان. تو ایمان کا بھی چور ہے، ایمان بھی چوری ہوتا ہے. تو اسی لیے ایمان کے اوپر نظر رکھنا بہت ضروری ہے. تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ ایمان کیا ہے اس کو سمجھنا، ایمان کہتے کسے ہے سمجھنا. لیکن میرا آج یہ ٹاپک ایمان کے اوپر نہیں ہے، عنوان میرا ایمان کا نہیں ہے، اس لیے میں اس کے اوپر بات نہیں کر رہا ہوں. آگے بڑھتے ہوئے میں اصل مقصد کی طرف بڑھتا ہوں کہ میں جو آج آپ کے سامنے بات رکھنا چاہتا ہوں وہ روزے کے مقصد کے بارے میں. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ایمان والوں میں تم پر روزے فرض کیا ہوں، اور پچھلی امت جو امتیں گزری ہے ان پر بھی روزے فرض کیا تھا.
تو یہاں پہ تسلی دے رہا اللہ تعالیٰ کہ اے ایمان والو تم سمجھیں گے کہ بھئی یہ روزہ میں کیسے رکھوں گا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، روزہ کیسے رکھوں گا میں، تم کو ذرا مشکل نظر آئے گا تو تم فکر مت کرو، یہ اگلی امتیں بھی روزے رکھتی تھی تو تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تم بھی رکھ سکتے ہیں. تسلی بھی دے رہا اللہ تعالیٰ اس میں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، یہ ہے اصل مقصد. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیا ہوں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ. کیا مقصد ہے روزے کا؟ تقوی. روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل ہونا. روزے دار کو تقوی حاصل ہونا یہ ضروری ہے. روزہ ہم رکھیں اور تقوی ہمیں حاصل نہ ہو تو پھر ہمارا روزہ مقصد پورا نہیں ہوا ہمارے روزے کا. پھر بغیر مقصد کا روزہ ہمارا کچھ حاصل نہیں ہوگا اس سے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایسے بھی روزے دار آئیں گے کہ ان کا روزہ سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ہوگا. حدیث کا مفہوم میں آپ کے سامنے دکھ رہا ہوں. کیا فرماتے آقا؟ کہ کچھ روزے دار ایسے بھی ہیں ان کا روزہ سوائے بھوکے رہنے کے، پیاسے رہنے کے، فاقے کے کچھ بھی نہیں ہے. وہ کون سے روزے دار ہے؟ جس کو تقوی حاصل نہیں ہوا. تو دوستو بزرگوں، مقصد کے اوپر ہماری نظر رہنا بہت ضروری ہے. ہم روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد اللہ نے بتایا روزہ رکھنے کا؟ تقوی. مقصد کیا بتایا روزے کا اللہ نے قرآن میں؟ تقوی حاصل ہونا. اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے اوپر روزہ اس لیے فرض کیا ہوں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. تقوی کہتے کسے دوستو بزرگوں؟ تقوی نہیں معلوم، لقوہ معلوم ہے سب کو، تقوی نہیں معلوم. تقوی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے کو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا. تو اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے. تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہ روزے کا مقصد ہے. تو اب ہمارا کام کیا ہے؟ جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو اس بات کا جائزہ لے کہ کیا میرے اندر اللہ کا ڈر آیا ہے؟ کیا تقوی کی دولت سے میں مالا مال ہوا ہوں؟ کیا تقوی مجھے حاصل ہوا ہے؟ یہ ہر روزے دار کا کام ہے کہ اس بات کا جائزہ لے کہ اللہ کا ڈر میرے اندر آیا کہ نہیں آیا. اگر تقوی حاصل نہ ہوا روزہ رکھنے کے باوجود، اللہ کا ڈر اگر ہمارے اندر نہیں آیا تو پھر روزہ رکھنے کا مقصد پورا نہ ہوا. اور ظاہر سی بات ہے ہر کام انسان جو بھی کرتا ہے وہ مقصد کے تحت ہی کرتا ہے. اب ہم روزانہ کاروبار کرتے ہیں نا بھائی، تو مقصد کیا ہوتا ہے کاروبار کا؟ دولت، پیسہ. اب ہم کاروبار جاتے ہیں صبح میں، رات سے جب فارغ ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ مقصد کے اوپر نظر ڈالتے ہیں. میرا مقصد کیا تھا بھائی کام کرنے کا؟ تجارت کا مقصد کیا تھا؟ نوکری کا مقصد کیا تھا؟ پیسہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا پیسہ مجھے ملا کہ نہیں ملا، دولت مجھے ملی کہ نہیں ملی، منافع مجھے حاصل ہوا کہ نہیں ہوا، آج کے دن مجھے کتنا منافع حاصل ہوا. ہر انسان یہ چیک کرتا ہے. کیوں؟ روزانہ کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پیسہ کمانا. اور روزانہ وہ کاروبار سے فارغ ہو کر یہ جائزہ لیتا ہے کہ میرے کام میں منافع کتنا مجھے حاصل ہوا. تو اسی طرح ہم ہر روز روزہ رکھتے ہوئے اس بات کا جائزہ لینا کہ آج میرے اندر کتنا تقویٰ پیدا ہوا، آج میرے اندر اللہ کا ڈر کتنا پیدا ہوا، آج مجھے کتنا تقوی کی دولت کتنی حاصل ہوئی. اس بات کا جائزہ لینا ہر روزے دار پہ لازم ہے. دوستو بزرگوں، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو روزے کا مقصد ہے، بغیر مقصد کے روزہ نہیں رکھا گیا. دوستو بزرگوں، کیا ضرورت ہے روزہ رکھانے کی؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھایا روزہ ہم سے؟ وہ پروردگار جو سال بھر ہمیں 3 ٹائم کھلاتا ہے، کیا رمضان میں 2 ٹائم ہی کھلا سکتا؟ نعوذ باللہ من ذالک، 1 ٹائم نہیں کھلا سکتا کیا؟ نہیں، یہ وجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی خزانے میں کمی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں کھانے پینے سے روکا ہے؟ اس بات کو بھی سمجھنا ضروری ہے. روزے کی حکمت کیا ہے؟ روزہ کہتے کسے دوستو بزرگوں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جانا، جماع سے رک جانا، اہلیہ کے زوجہ کے قریب جانے سے رک جانا، کھانے سے رک جانا، کھانے پینے کی چیزوں سے رک جانا، یہ روزہ ہے. کب سے کب تک؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. اب بات یہاں پہ یہ سمجھنے کی ہے
کہ کھانا پینا حرام ہے حلال ہے؟ حلال ہے بھائی. کھانا کھانا حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے. پانی پینا حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے. بیوی ہے، نکاح کرے ہوئے ہیں، ہم نکاح کیے ہوئے ہیں، شادی ہو چکی ہے، بیوی کے قریب جانا حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے. لیکن روزے میں حلال چیزوں سے روکا جا رہا ہے. روزے میں ہمیں کون سی چیزوں سے روک رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ حرام سے نہیں، حلال سے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا؟ حلال سے رک جانا، حرام سے نہیں رکنا؟ نہیں، حرام سے تو سال بھر رکنا ہے، رمضان کے مہینے میں یہ حلال سے بھی رک جانا ہے. مطلب کیا ہے؟ سمجھ میں یہ آنا چاہیے ہمیں کہ روزے میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں حلال سے رکنے کا حکم دیا، کھانے پینے سے رکنے کا حکم دیا، بیوی کے قریب جانے سے ہم کو روکا، تو ہم روزے کی حالت میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم اپنے آپ کو کھانے کی چیزوں سے روکتے ہیں، پینے کی چیزوں سے روکتے ہیں، اور پھر بیوی کے قریب جانے سے بھی رک جاتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کے کہنے پر جب حلال سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو حرام سے کیوں نہیں روک سکتے؟ لیکن دوستو بزرگوں، افسوس ہے ہماری زندگیوں پر کہ ہم روزے کی حالت میں اپنے آپ کو حلال چیزوں سے تو روک لیتے ہیں لیکن حرام سے نہیں رکتے. کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی تعجب والی بات ہے کہ ہم اللہ کی خاطر اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک لیتے ہیں، حرام سے نہیں رکتے. یہ کہاں کی عقل مندی ہے، سمجھ کے باہر ہے. تو دوستو بزرگوں، یہ عقل مندی کا مظاہرہ نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے کہ ہم اپنے آپ کو حلال سے تو روک سکتے ہیں لیکن حرام سے نہیں رک رہے. تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اے میرے بندوں، حلال سے جب تم رک سکتے ہو تو حرام سے کیوں نہیں رک سکتے؟ اچھا، ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ حرام سے کب رکنا ہے؟ سال بھر رکنا ہے. حرام چیزوں سے کب رکنا ہے؟ سال بھر رکنا ہے. رمضان میں یہ حلال چیزوں سے رکنا ہے، کھانے پینے سے رک جانا، بیوی کے قریب جانے سے رک جانا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، اس کا نام روزہ ہے. اگر کوئی کھا لیا پی لیا تو اس کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. اب ہم سب روزے دار ہیں الحمدللہ، تو ہم کھاتے بھی نہیں ہیں پیتے بھی نہیں ہیں جب تک افطار کا وقت نہ ہو جائے. اچھا، ہم تنہائی میں ہو، ہم جب اکیلے میں ہو، جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو، اس وقت اگر پانی پی لے تو کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا نا بھائی. ہم اگر اکیلے میں پانی پی لیں گے، اکیلے میں کھا لیں گے تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہم کھائے ہیں پیے ہیں. معلوم ہوگا کسی کو؟ بولیے میرے بھائی. اگر ہم اکیلے میں کھا لے پی لے تو کسی کو معلوم ہوگا کیا؟ تو کھا لینا پی لینا، روزے میں نہیں کھاتے ہم. ہم کو معلوم ہے کہ تنہائی میں کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھی ہم پانی کا ایک قطرہ اپنے حلق سے نیچے نہیں اتارتے. اچھا، وضو کرتے وقت بھی اتنی احتیاط کرتے ہیں کہ وضو کرتے وقت بھی غرارہ نہیں کرتے، کیونکہ کرنا نہیں ہے، روزے کے ہاتھ میں غرارہ، پانی اندر جا سکتا ہے. احتیاط کے ساتھ کلی کرتے وقت بھی بڑی احتیاط کے ساتھ کلی کرتے کہ پانی حلق کے اندر نہ اترے، ایک قطرہ بھی حلق کے نیچے اترنے نہیں دیتے. ارے بھائی، کس کو معلوم ہو رہا آپ کے اندر پانی جا رہا نہیں جا رہا؟ سو آپ کچھ معلوم ہو رہا نا، اتار لینا تھا نیچے. نہیں اتارتے، حلق کے نیچے پانی کے خطرے کو اترنے نہیں دیتے. کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر کسی کو معلوم ہو نہ یا ہو، کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، پانی کا خطرہ اگر حلق کے اندر اتر جائے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرا پروردگار تو برابر دیکھ رہا ہے. یہ کمال ایمان ہے دوستو بزرگوں، اللہ کے دیکھنے کا یقین ہونا، یہ ایمان کا بڑا درجہ ہے. تو روزے کی حالت میں ہمارا ایمان اتنا زبردست ہو جاتا ہے کہ اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو جاتا ہے. لیکن پھر ایک جگہ کہ ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں. بھائی، جب ہمارا یہ ایمان روزے کی حالت میں ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اگر تنہائی میں بھی پانی پی لوں تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اگر میں تنہائی میں بھی کھا لوں تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا، ہم کو اس بات کا خیال ہے، اس لیے ہم تنہائی میں بھی یہ کام نہیں کرتے کیونکہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اللہ دیکھ رہا ہے. کوئی جانے نہ جانے، اللہ تو جانتا ہے. لیکن یہی ایمان دوسرے کاموں میں ہمارا ایمان یہ کہاں چلے جاتا ہے؟ جب ہم کسٹمر کو کم تول کے دے رہے ہیں، جب ایمان کہاں چلا جاتا ہے؟ جب ہم تنہائی میں زنا کر رہے ہیں، اس وقت ہمارا ایمان کہاں چلا جاتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہم دھوکہ دہی سے کاروبار کر رہے ہیں تو جب ہمارا ایمان کہاں چلے جاتا ہے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. دوستو بزرگوں، یہ ایمان جو روزے کی حالت میں ہمیں حاصل ہوتا ہے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے پانی نہیں پیتے، کھانا نہیں کھاتے، تنہائی میں اگرچہ ہو، کیوں؟ اللہ کے دیکھنے کا یقین ہمیں ہے. تو یہی یقین ہر معاملے میں ہمارے ساتھ ہونا ہے.
یہ یقین جو روزے میں ہمیں مل رہا ہے اللہ کے دیکھنے کا، جو ایمان ہمیں حاصل ہو رہا ہے، یہ ہر حال میں ہمارے ساتھ رہنا، ہر معاملے میں، ہر شعبے میں یہی ایمان ہمارے ساتھ رہنا. تو اس کے اوپر محنت کرنا بہت ضروری ہے کہ روزے میں جو ایمان مجھے حاصل ہو رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہی ایمان میں ہر وقت رکھوں. یہ فکر رہنا ہمارے اندر. کیونکہ دیکھو، میں ابھی آپ کے سامنے مثال دے کے بتایا ہوں کہ ہم جب پیسہ کماتے ہیں تو کتنی حفاظت سے رکھتے ہیں. بھئی 500 روپے کا اگر نقصان ہو گیا تو برداشت نہیں کرتے ہم. اتنا ملال ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے، طبیعت میں ایک غم جو ہے، ہماری مایوسی آ جاتی طبیعت میں کہ بھئی 500 روپے کا نقصان ہو گیا، 1000 کا نقصان ہو گیا. یہ پیسہ کمائے تو ہم کو قدر ہے، اس کی حفاظت کرتے اور اس کے جانے پر ہم افسوس کرتے ہیں. لیکن جو روزے میں ہم کو یہ ایمان حاصل ہو رہا ہے، اللہ کے دیکھنے کا یقین جو حاصل ہو رہا ہے، وہ ہمارے پاس سے چلے جا رہا، ہم کو خبر ہی نہیں ہے، اس کے جانے کا افسوس بھی نہیں ہے. کیوں؟ ارے معلوم ہی نہیں ہے نا کہ روزے سے کیا حاصل ہوتا ہے، وہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، ہم کو نہیں معلوم. ان افضل الایمان ان اللہ معک حیث ما کنت. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک افضل ایمان ہے یہ کہ تم جہاں کہیں ہو یہ یقین ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. افضل ایمان ہے، یہ معمولی بات ہے. افضل ایمان افضل ایمان جو ہے بہت بڑی بات ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ایمان بتائیں افضل ایمان، یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، تمہیں معلوم ہے قبر جب اس کے اندر دفن کیا جاتا ہے انسان کو تو قبر دباتی ہے، تو تمہیں بھی قبر دبائیں گی، تو تم کیا کرو گے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایمان میں یہاں پر آپ کے اوپر لے کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان میں یہاں لے کر آیا ہوں، کیا وہ ایمان خبر میں میرے ساتھ آئے گا؟ غور کرو دوستو بزرگو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پوچھ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ جو میں نمازیں یہاں پڑھا ہوں وہ خبر میں ساتھ آئیں گی کیا میں یہاں جو روزہ رکھا ہوں وہ خبر میں ساتھ آئیں گا کیا میں نے جو زکوٰۃ ادا کی ہے وہ کیا میرے ساتھ خبر میں آئیں گی؟ جو میں نے حج کیا ہے کیا وہ خبر میں میرے ساتھ آئیں گا؟ یہ کوئی عمل کا تذکرہ نہیں ہو رہا ہے. سوال جو ہو رہا ہے ایمان کے تعلق سے ہو رہا ہے، تذکرہ جو ہو رہا ہے ایمان کا ہو رہا ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں پوچھا کہ نماز خبر میں ساتھ آئیں گی کہ نہیں، ایمان جو میں آپ کے اوپر لایا ہوں وہ خبر میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. ایمان کی اہمیت میں آپ کو سامنے بتانا چاہتا ہوں دوستو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دیکھو ایمان کی اہمیت ہے، عمل کی اہمیت نہیں ہے، عمل چھوڑ دینا ہے. نہیں، عمل چھوڑنا نہیں ہے، لیکن ایمان کے ساتھ عمل کرنا ہے. عمل کیسے کرنا ہے؟ ایمان کے ساتھ. تو پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ ایمان جو میں اللہ اس کے رسول پر یہاں لایا ہوں کیا وہ قبر میں میرے ساتھ آئیں گا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، ہاں ضرور، جو ایمان تم اللہ اور اس کے رسول پر یہاں زمین پر لے آئے ہو، اے عمر، وہی ایمان تمہارے ساتھ خبر میں بھی آئے گا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گواہ ہو جائیے، میں جب قبر میں جاؤں گا یہ ایمان ساتھ لے کر، اگر قبر مجھے دبائیں گی تو میں قبر کو چیر کے رکھ دوں گا. دوستو بزرگوں، ناز ہو رہا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ایمان پر. کیوں؟ وہ ایمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لایا ہے. کیا ہمارے پاس بھی ایسا ایمان ہے کہ ہم اس پر ناز کرے کہ ایسی دولت کا میں رکھنے والا ہو؟ آج مسلمان کچھ پیسے کما لے، کچھ دولت کما لے تو ایک سینہ تان کر چلنے لگتا ہے کہ میرے پاس دولت آ گئی ہے. ارے وہ ایمان والے کا حال کیا ہوگا جس کے پاس ایمان ہو؟ دوستو بزرگوں، دولت پہ اکڑنے سے فائدہ نہیں ہے، دولت 1 روپیہ بھی خبر میں آنے والا نہیں ہے. ارے ناز کرو تو اپنے ایمان پر ناز کرو، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ویسا ایمان تو اپنے اندر پیدا کرو کہ جس پر ناز کیا جا سکے. کون سا ایمان اپنے اندر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا؟ وہ ایمان عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو تھا وہ اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین تھا، وہ اللہ کے ساتھ ہونے والا ایمان تھا، وہ اللہ کے ساتھ اللہ کی معیت والا ایمان عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حاصل تھا. وہی ایمان تھا جس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ناز تھا. دوستو بزرگوں، ویسا ایمان اپنے اندر پیدا کرنا. ایمان کیسا ہونا؟ اللہ کے دیکھنے کا یقین، اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین ہمارے اندر ہونا. ایسا ایمان انشاءاللہ ہم پیدا کریں گے. یہ نیت کیجئے، اس کے اوپر محنت ضروری ہے. قبر میں ایمان ہی آنے والا ہے. عمر رضی اللہ عنہ حدیث بتا رہی ہے کہ قبر میں اہمیت ایمان کی ہے. اگر ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ سب سے بڑی دولت جو ایمان ہے، جو جنت کی ضمانت ہے، جو قبر کی کامیابی کی گارنٹی ہے، جو حشر کی کامیابی کی گارنٹی ہے، جو اللہ کے راضی ہونے کی گارنٹی ہے، جو رسول کے راضی ہونے کی گارنٹی ہے، وہ ایمان روزے میں ہم کو حاصل ہو رہا ہے. کیسے؟
تنہائی میں بھی ہو تو کھانے سے رک جاتے ہیں, اکیلے ہو تو بھی ہم پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں اتارتے. کیوں؟ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے, میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. اگر ایک قطرہ بھی اگر حلق کے نیچے اتار دوں تو میرا روزہ ٹوٹ جائے گا. کسی کو معلوم ہو کہ نہ ہو, اللہ کو تو معلوم ہے کیونکہ وہ میرے ساتھ ہے. دوستو بزرگوں, یہ ایمان ہم کو روزے میں حاصل ہو رہا ہے. اور ایک بات میں جو آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ روزے کا مقصد تقوی حاصل ہونا ہے. یہ تقوی, اللہ کا ڈر اسی کو حاصل ہوگا جس کے پاس ایمان کی دولت ہے. ایمان کی دولت اگر ہمارے پاس نہ ہو تو تقوی کی دولت ہم کو حاصل نہیں ہو سکتی. تقوی حاصل کرنے کے لیے ایمان ہونا شرط ہے. ایمان کے بغیر تقوی نہیں آتا. بھائی اللہ کا ڈر کب ہمارے اندر پیدا ہوگا؟ اللہ ناراض ہو جائے گا, اللہ ناراض ہو جائیں گا, اس بات کا ڈر ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ جب اللہ کے دیکھنے کا یقین ہو, جب اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین ہمارے اندر ہو, ایمان ہمارے اندر ہو, تو جبھی یہ ڈر ہمارے اندر پیدا ہوگا. ایک مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ اگر ٹرافک پولیس والا دکھ گیا تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہیلمٹ پہن کے نہیں جا رہے تو راستہ بدل لیتے ہیں. ارے بھائی وہ جگہ پہ فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں, ارے ڈیری فارم پہ جا رہے ہیں, وہاں پہ پولیس والے برابر رہتے, بھائی اینی ٹائم رہتے, ہیلمٹ پہن لے کے جانا. کیوں؟ چالن پڑ جاتا. تو وہاں پولیس کے رہنے کا یقین آپ کو کیا کراتا ہے؟ عمل کراتا ہے. وہ جو یقین آپ کے اندر جو ہے کہ وہاں پولیس والا, ٹرافک پولیس وہاں پہ ٹھہرتی ہے, وہ یقین آپ کو کیا کرتا ہے؟ ہیلمٹ پہننے پہ کیا کرتا ہے؟ مجبور کر دیتا ہے. ہیلمٹ پہن کے جاتے آپ. کیوں؟ معلوم ہے آپ کو پولیس ہے وہاں پہ. تو پولیس کے رہنے کا جب یقین ہو تو ہیلمٹ پہن لیتے ہیں. اسی طرح خدا کے ساتھ ہونے کا یقین ہو تو پھر نماز بھی برابر پڑھتے ہیں. خدا کے ساتھ ہونے کا یقین ہو تو پھر روزہ بھی برابر ہوتا ہے. خدا کے ساتھ ہونے کا یقین ہو تو پھر زکوٰۃ بھی برابر دیتے ہیں. خدا کے ساتھ ہونے کا یقین ہو تو پھر حج بھی برابر ہوگا. دوستو بزرگوں, خدا کے ساتھ ہونے کا یقین, یہی دولت سے آج مسلمان محروم ہے. یہ تو افضل ایمان کی بات میں کر رہا ہوں. حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے اندر ایمان ہے کہ نہیں ہے, اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. صحابہ کرام اپنے ایمان کا جائزہ لیتے تھے کہ اپنے ایمان کی حالت کیا ہے. روزانہ ایمان کی وہ جائزہ لیتے تھے. احادیث میں آیا ہے کہ وہ ایمان کی کتنی اہمیت صحابہ کے پاس تھی. سرکار کی صحبت میں بیٹھتے تھے, ایمان حاصل کرتے تھے. ایمان, یقین, یقین. آپ بولیں گے بھائی مول صاحب یقین کی بات کرتے ہیں, عمل کی نہیں کرتے ہیں. دوستو بزرگوں, یقین ہی ہے جو عمل کراتا ہے. اگر یقین نہ ہو تو عمل نہیں ہو سکتا. اس لیے یقین پر زور دینا ضروری ہے. صحابہ سرکار کی صحبت میں یقین حاصل کرتے تھے, ایمان حاصل کرتے تھے. اللہ, اس کی ذات پہ توکل کرنا, یقین کرنا, یہ سرکار کی صحبت میں صحابہ حاصل کرتے تھے. کتنے سال تک؟ 11 سے 12 سال تک ایمان حاصل کیا, یقین پر محنت کی. اور حال یہ تھا کہ مسجد نبوی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام شمع کی طرح موجود ہے اور پروانوں کی طرح صحابہ آپس میں بیٹھے ہوتے تھے اور ایمان کی دولت حاصل کرتے رہتے تھے. جب محفل سے اٹھ جاتے, مسجد نبوی کے باہر جاتے, تو پھر صحابہ ایک دوسرے کو بلاتے, تعالو, آؤ صحابہ, اے میرے ساتھیوں آؤ, تعالو نجدد ایماننا, ہم اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہیں, ہم اپنے یقین کو مضبوط کرتے ہیں. صحابہ پوچھتے ہیں آپس میں, ہم اپنے یقین کو کیسے مضبوط کریں؟ کیف نجدد ایماننا؟ تو صحابہ پھر جواب دیتے ہیں, بقول لا الہ الا اللہ, آؤ لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہم اپنے یقین کو پختہ کرتے ہیں. دوستو بزرگوں, ایمان کی وہ اہمیت تھی کہ صحابہ دن رات اسی پر محنت کیا کرتے تھے. لیکن آج مسلمان ایمان سے محروم ہے, بےمانی ہمارے اندر پائی جا رہی ہے. اگر ہمارے دل میں بےمانی ہو تو پھر عمل بھی بےمانی والا ہوتا ہے. اگر ہمارے دل میں ایمان ہو تو عمل بھی ایمان والا ہوتا ہے. کیا بات ہے کہ آج کاروبار میں مسلمان دھوکہ دہی سے کام لے رہا ہے, کم تول کر دیتا ہے, ملاوٹ کر کے دیتا ہے, جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہے. یہ سارے معاملات جو مسلمانوں کے بگڑے ہوئے, کیا وجہ ہے اس کی؟ کیونکہ بےمانی ہمارے اندر آ گئی ہے, اس لیے عمل بھی بےمان والے ہو گئے. تو دوستو, ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ایمان حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایمان ہمارے اندر ہو تو پھر دوستو بزرگوں, پھر جو ہے کم تول کر نہیں دیں گے, پھر ملاوٹ نہیں کریں گے, پھر جو ہے دھوکہ دہی سے کام نہیں کریں گے, کسی کو تکلیف نہیں دیں گے. کیوں؟ اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین ہمیں حاصل ہو چکا ہے. تو روزے میں اتنی بڑی دولت ہم کو حاصل ہو رہی. کیا حاصل ہو رہا روزے میں؟ ایمان حاصل ہو رہا ہے. روزے میں تقوی حاصل ہو رہا ہے. ایمان جس کے پاس ہو تقوی اسی کو حاصل ہو سکتا, ایمان کے بغیر تقوی حاصل نہیں ہوتا. تو تقوی, اللہ کا ڈر ہمارے اندر آیا نہیں آیا روزے کی حالت میں, یہ ہم روزانہ جائزہ لیتے رہو. دوستو بزرگوں, یہ عنوان میں جو آپ کے سامنے آج رکھا ہوں, یہ ٹاپک پہ جو میں بات کر رہا ہوں, رمضان کا آغاز ہے, اسی لیے ابھی میں نے اس ٹاپک پر بات رکھی ہے. کیوں؟ تاکہ اتنا رمضان باقی ہے, ہم ابھی سے اس پر محنت کر لیں کہ میں تقوی کتنا حاصل کر رہا ہوں. اب دوستو بزرگوں, یہ اللہ کا ڈر, اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر ہمارے اندر آ جانا. دیکھو روزے کی حالت میں ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے کہ میں تنہائی میں بھی پانی پی سکتا تھا لیکن نہیں پیتا ہوں. کیوں؟ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ ناراض ہو جائے گا اگر میں روزہ توڑ لوں تو. اللہ کے ناراض ہونے کا ڈر,
جو ہمارے اندر روزے کی حالت میں جو یہ کیفیت ہمارے اندر پائی جا رہی ہے، روزہ کھولنے کے بعد بھی یہ اس کو سلامت رکھنا، محفوظ رکھنا، اس کو گنوانا نہیں. جیسا دولت کما کے تجوری میں محفوظ رکھتے، اسی طرح یہ جو تقویٰ ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اللہ کے ناراضگی کا جو ڈر ہمارے اندر روزے کی حالت میں پیدا ہو رہا ہے، اللہ کے دیکھنے کا یقین جو روزے کی حالت میں پیدا ہو رہا ہے، اس کی بھی حفاظت ضروری ہے. انشاءاللہ کریں گے اس کی حفاظت ضرور کرنا دوستو. یقین مانیے آپ، آج مسلمانوں میں جو بھی یہ معاملات بگڑے ہوئے ہیں نا، حقوق اللہ میں بھی پیچھے مسلمان ناکام ہے، حقوق العباد میں بھی ناکام ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ ایمان کی کمزوری ہے. ایمان جب تک ہمارا مضبوط نہ ہوگا، جب تک عمل کی طرف ہم راغب ہو ہی نہیں سکتے. صحابہ اس لیے ایمان پر محنت کرے، ایمان پر محنت کرنے کے بعد عمل آسان ہو جاتا. ارے خدا کے دیکھنے کا یقین جس کو ہو جائے، خدا کے ساتھ ہونے کا یقین جس کو ہو جائے، کیا وہ نماز پڑھنے سے پیچھے ہٹیں گا؟ ارے وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب پروردگار کے گھر سے بلاوا آئے، کب حیا علی الصلاۃ کی صدا میرے کانوں میں پڑ جائے، کب حیا علی الفلاح کی صدا سننے کو مل جائے، کب میں پروردگار کے سامنے جاؤں، کب میں اپنے پروردگار کے سامنے میں اپنے آپ کو کھڑا کروں، کب اس کا میں دیدار کروں. وہ تو انتظار کرتا ہے نماز کا. کون انتظار کرتا ہے نماز کا؟ جس کو یقین ہو کہ میں نماز میں خدا سے مل رہا ہوں، جس کو یقین ہو کہ خدا نماز میں جب نماز پڑھ رہا تو یقین ہونا کہ خدا میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ نماز میں ہی رکھنا یقین، نماز کے بعد چھوڑ دینے کا یقین یہ نہیں. نماز میں اللہ تعالیٰ بلایا اس لیے 5 وقت آ کے پریکٹس کر لو. وہ ایمان جو ہے نا، اللہ کے ساتھ ہونے کا یقین، نماز میں آ کے اس کو مضبوط کر لینا، پھر جا کے اس کو محفوظ رکھنا. اس واسطے نماز ہمارے اوپر فرض کرے روزانہ. ورنہ کیا ہوتا تھا دوستو بزرگوں، بلا رہے نے اللہ اپنی بارگاہ میں، تو پھر ایمان کیسا مضبوط ہوگا؟ اچھا، پھر نماز پڑھنے سے خالی ایمان مضبوط نہیں ہو جاتا. پہلے ایمان کیا ہے سیکھنا پڑتا. ایمان والوں کی سوچ میں بیٹھ کے ایمان حاصل کرنا، پھر وہ ایمان کے ساتھ نماز پڑھنا، پھر اس کی حفاظت کرنا. یہ ہے پروسیس. لیکن ہمارے پاس اس کا طریقہ کار ہی نہیں ہے کہ ایمان کیسے حاصل کرنا، ایمان کی حفاظت کیسے کرنا، ایمان کی اہمیت کیا ہے، ایمان کتنی بڑی دولت ہے. اس کی ناواقفیت ہے ہمارے پاس اس سے. تو بزرگوں اس بات کو سمجھو کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ حاصل کرنا. کیا مقصد ہے روزے کا؟ تقویٰ حاصل کرنا. تو اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہمارے اندر آنا، تو وہ روزے کا مقصد ہمیں حاصل ہو گیا. اگر یہ مقصد ہمیں حاصل نہ ہوا تو پھر بیکار ہے، ہمارا روزہ صرف واقعے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. دوستوں، تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے جو ہمارے اوپر حکم لگایا کہ یہ کام کرو، وہ کام کرنا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیں. روزے کا مقصد تقویٰ حاصل کرنا ہے. اور تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ اوامر، یعنی اللہ نے جو حکم دیے کہ یہ کام کرو، اس پر عمل کرنا، وہ کام کرنا. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ نے جو کام حکم دیا ہے وہ کرنے کا، وہ کام ہم آپ بولے تاکہ یاد ہو جائے. آپ کو یاد نہیں رہتا پھر بھول جاتے، مسجد کے باہر جاتے کہ پورا بھول جاتے. یاد رہنا اس لیے ریپیٹ کرنا ساتھ میں. تو دوستو بزرگوں، پہلی چیز تقویٰ کسے کہتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کام کرنا، وہ کام کرنا، یہ تقویٰ ہے. اور اللہ نے جو کام کرنے سے ہم کو روکا ہے وہ کام سے رک جانا. جو کام کرنے سے ہم کو روکا ہے وہ کام سے رک جانا، یہ ایمان جو تقویٰ ہے. اور اللہ تعالیٰ جس کام سے ناراض ہوتا ہے، ہم کو شک ہے، شبہ ہے کہ بھئی یہ کام سے ناراض ہو سکتا، وہ کام سے بھی رک جانا. اللہ جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کام کرنا، نہیں کرنا، کرنا نہیں کرنا ہے ہماری ڈکشنری میں، اس لیے نہیں کرتے. جو نہیں کرنا ہے نا وہ کرنا ہے ہماری ڈکشنری میں، وہی سے ہمارے دماغ میں ہے. جو اللہ کرو بولا نا اس کے خلاف کرتے، نہیں کرتے. جو مت کرو بولا وہ کرتے. پورا الٹا ہے ہمارا قصہ. اب یہ تقویٰ کہاں ہے بھائی؟ لخوا بولنا، کیا بولنا اس کو پھر؟ اب تقویٰ تو نہیں ہو سکتا ہے. تو تقویٰ یہ نہیں ہوتا. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ جو کام کرو بولا وہ کام کرنا، جو کرنے سے منع کرا وہ کام سے رک جانا. اور جو چیزوں سے، جو کام سے اللہ ناراض ہو سکتا، ڈر ہو، شک ہو، شبہ ہو، وہ کام سے بھی رک جانا، اس کا نام تقویٰ ہے. اگر یہ تقویٰ حاصل ہو جائے پھر اس کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں الف لام میم پہلا پارا، آپ قرآن کھولتے ہی سب سے پہلے اللہ یہ بتا دیے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کر سکتے، شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن یہ ہدایت کس کو دیتی ہے؟ ھدی للمتقین، یہ اللہ سے ڈرنے والوں کو ہدایت دیتی ہے. تو ہدایت کس کو ملتی ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے کو. تقویٰ جس کو حاصل ہو جائے اسی کو ہدایت ملتی ہے. تقوی والا ہی کامیاب ہے، بغیر تقوی کے کامیابی ممکن نہیں ہے. تقویٰ جس کے پاس آ جائے، یہ شریعت کا تقویٰ میں آپ کے سامنے جو بتایا ہوں، شریعت کا تقویٰ ہے.
شریعت کا تقوی اگر ہم کو حاصل ہو جائے، اللہ جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کام ہم کر گزرے، اللہ جو کام سے روکا ہے ہم اس سے رک گئے، اور شک شبہات کی چیزوں سے بھی ہم اپنے آپ کو روک لیے، تو دوستو بزرگو اس کا فائدہ کیا ہے معلوم، اس کا پھل کیا ملے گا معلوم ہے، اس کا بدلہ کیا ملے گا معلوم ہے، اللہ تعالی ہم کو جنت عطا فرمائے گا۔ اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ جنت۔ اور اس کا اپوزٹ، اگر ہم یہ تقوی حاصل نہ کرے شریعت کا، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا اس کا بدلہ۔ دوستو بزرگوں، دو راستے اللہ نے کھول کے واضح کر دیے، ایک راستہ جنت کی طرف جا رہا ہے تو ایک راستہ جہنم کی طرف۔ چلنا ہم کو ہے، چلنا کس کو ہے؟ یہ راستے پہ ہم کو ہے۔ تو کون سے راستے پہ چلنا بھائی؟ جنت کے جہنم کے؟ جنت کے راستے پہ۔ تو جنت کا راستہ کون سا ہے؟ سود کا کام کرنا۔ اب ایک صاحب میرے سامنے بولے کہ بھائی صاحب آپ سود کے بارے میں بہت بولتے ہیں، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ بولے بولنا ضروری ہے، ارے سود بہت معمولی سمجھ رہے ہیں ہم سود کو؟ سود لینے والے، سود دینے والے، حرام کمائی کمانے والے کا دل مردہ ہو جاتا۔ دوست بزرگو یہ بات کو یاد رکھو، معمولی مت سمجھو حرام کمائی کو۔ مسلمان معمولی سمجھ رہا ہے اس کو، ارے کیا ہوتا ہے مول صاحب، حرام کمائے تو جیتے نہیں تو نہیں جیتے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر ایمان کیا لائے بھائی آپ؟ ایمان بولتے ہیں کس کو پھر؟ الحمدللہ رب العالمین پہ ایمان نہیں ہے آپ کا؟ کیا مطلب؟ تمام تعریف اللہ کے لیے جو عالموں کا پالنے والا ہے، کیا وہ آپ کو نہیں پال سکتا؟ پھر ایمان کس بات کا آپ ایمان لے کے آئے؟ اللہ کے پالنے کا اگر یقین نہیں ہے تو پھر ایمان ہے ہی کیا ہمارے پاس؟ پھر ایمان کہتے کسے؟ ارے اللہ کے پالنے کا یقین بھی ہمیں اللہ کے اوپر ہونا نا، تو وہی تو ایمان ہے۔ تو دوستو بزرگوں حرام کمائی سے بچنا ضروری ہے۔ تو جنت کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ جو کام کرو بولا وہ کام کرنا، اللہ جو کام سے روکا وہ کام سے رک جانا، جس کام میں شک ہو شبہ ہو کہ اللہ ناراض ہو سکتا ہے وہ کام سے بھی رک جانا۔ اگر قسم خدا کی یہ کام ہم کر لیے، یہ تقوی اگر حاصل کر لیے، کوئی نہیں رک سکتا جنت میں جانے سے، اللہ تعالی ہم کو جنت عطا فرمائے گا۔ دوستو بزرگو یہ تقوی کی طرف اپنے آپ کو پلٹو، یہ تقوی حاصل کرنے کی جستجو اپنے اندر پیدا کرو۔ تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ یہ تقوی حاصل کرنا۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقوی حاصل کرنا۔ جیسا ہم حلال سے اپنے آپ کو روک رہے ہیں نا روزے کی حالت میں، اس طرح ہم اپنے آپ کو حرام سے بھی روکنا ہے۔ اب حلال سے نہیں رکے تو روزہ ٹوٹ جاتا، حرام سے نہیں رکے تو نہیں ٹوٹتا روزہ۔ روزے کا ثواب بھی چلے گا آپ کا، روزہ قبول ہی نہیں ہوتا آپ کا، خالی فاقہ کشی اور کچھ بھی نہیں ہے، بھوکے پیاسے آپ کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں۔ حلال سے نہیں رکے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جا رہا، تو حرام سے نہیں رکے تو کیسا نہیں ٹوٹتا؟ برابر ٹوٹتا، بدرجہ اولا ٹوٹتا۔ تو دوست بزرگوں حلال سے بھی رکنا ہے، حرام سے بھی رکنا ہے۔ صرف رمضان میں نہیں رکنا حرام سے، بلکہ سال بھر ہم کو حرام سے رکنا ہے۔ یہ تقوی ہے، یہ تقوی حاصل کرنا ضروری ہے۔ روزے کا مقصد یہی ہے۔ جس طرح ہم روزانہ تجارت کر کے روزانہ چیک کرتے کہ آج کتنا منافع میں کاروبار میں کمایا ہوں، کتنا منافع مجھے ملا ہے، اس طرح روزانہ روزہ رکھنے کے بعد چیک کرو کہ آج کے دن میرے اندر خدا کی ناراضگی کا ڈر کتنا پیدا ہوا، تقوی میرے اندر کتنا آیا، اللہ کے جو کام کرنے کا حکم ہے، اللہ نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کام میں کتنا کرا، اللہ جو کام سے کرنے سے روکا وہ کام سے میں کتنا رکا، شک شبہات کی چیزوں سے رکا کہ نہیں رکا۔ یہ شک شبہات کی چیزوں سے رکنا تو بعد کی بات ہے، پہلے جو کرنے کا حکم دیا وہ تو کرو، جس سے روکے اس سے تو رکنا۔ یہ نہیں ہو رہا ہمارے سے تو شک شبہات کی چیزیں کہاں چھوڑتے ہیں؟ حرام میں ہم بولتے ہیں دال عبداللہ گھٹ تلے میں بولتے ہیں، اب وہاں پہ اب شک شبہات کی چیزوں سے کہاں بچتے ہم؟ وہ تو امپاسبل ہو گیا۔ تو ہم بنا لیے یہ، اگر ایسا اگر نہیں کریں گے پھر دوستو جنت میں جانے کا رستہ کیا ہے؟ پھر جنت میں جانے کا رستہ یہ ہے، آپ جو کرو بولے وہ کرنا، جو نہیں کرنا بولے اس سے رک جانا، اور شک شبہات کی چیزوں سے بچنا۔ ایک واقعہ رکھتا ہوں میں، تقوی کیا ہے اس کے اوپر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ کہ اللہ والے جو ہوتے تھے ان کے اندر اللہ کی ناراضگی کا کتنا ڈر ہوتا تھا، کتنا ڈرتے تھے وہ کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھو دوستو بزرگوں صحابہ کرام کون ہے معلوم ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے ان کے بارے میں گواہی دی کہ صحابہ وہ ہے جن سے صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا اور صحابہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے، وہ صحابہ ہے۔ لیکن وہ صحابہ کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھو، عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ایسے سرکار نے نام لے کر ان کو دنیا میں جنت کی بشارت دی کہ یہ جنتی ہے۔ وہ عشرہ مبشرہ صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھو، عثمان غنی بھی عشرہ مبشرہ میں سے آتے ہیں جن کو آقا نے فرمایا کہ یہ جنتی ہے، لیکن عثمان غنی کا تقوی کا عالم کیا تھا، اللہ کی ناراضگی کا ڈر کتنا ان کے اندر تھا۔ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ روایتوں میں آتا ہے کہ جب قبرستان میں جاتے تھے، جب قبر کے پاس کھڑے ہوتے تھے تو اتنا زار و قطار روتے تھے کہ ان کی داڑھی جو ہے، ان کی ریش مبارک آنسوں سے بھیگ جاتی تھی۔
اور آنسو ٹپکنے لگتے تھے زمین پر. اللہ کی ناراضگی کا ڈر اتنا ان کے اندر تھا, حالانکہ جنتی ہونے کی بشارت آقا نے اپنی زبان مبارک سے ان کو دے دی تھی, لیکن اس کے باوجود اللہ کی ناراضگی کا ڈر ان کے اندر تھا. ارے ہم کو تو آقا نے جنت کی بشارت نہ دی, ہم تو 1400 برس کے بعد پیدا ہوئے, لیکن آج ہمارے اندر یہ تقویٰ نہیں ہے. ارے ان کے اندر اتنا تقویٰ تھا, حالانکہ وہ جنتی ہونے کی بشارت سن چکے تھے. ارے ہمیں تو جنتی ہونے کی بشارت نہ ملی, تو ہمارے اندر تو اس سے ڈبل تقویٰ ہونا چاہیے تھا, اس سے ڈبل اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا. لیکن ہمارے اندر تو ڈر کا بھی نام و نشان نہیں ہے, ہمارے اندر تو تقوی کا نام و نشان نہیں ہے, ہمارے اندر تو تقوی کی بوباس بھی نظر نہیں آتی. اللہ کی ناراضگی کا ڈر کہاں ہے ہمارے اندر؟ ہے تو بتاؤ دوستو بزرگوں, کیا ہے ہماری زندگی میں تقویٰ؟ دوستو بزرگوں, وہ صحابہ دیکھو, جنتی ہونے کی بشارت آقا نے اپنی زبان مبارک سے دی. وہ زبان مبارک سے دی, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. وہ زبان مبارک سے بھی جنت کی بشارت سننے کے باوجود صحابہ کے تقوی کا عالم یہ تھا, اتنا ڈرتے تھے اللہ کی ناراضگی سے. ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, جس کی تقلید ہم کرتے ہیں, حنفی مسلک جس کو کہتے ہیں, وہ امام اعظم ہے. وہ امام اعظم بہت بڑے امام ہیں. وہ امام اعظم کے تقوی کا عالم کیا تھا؟ وہ راستے سے جا رہے تھے, کسی کا انتقال ہو چکا تھا, جنازے میں شرکت کرتے ہیں, اور وہاں پہ جنازے میں جب جاتے ہیں تو کڑی دھوپ ہوتی ہے. تو شاگرد کہتے ہیں کہ استاد محترم سے کہ استاد محترم یہاں ایک گھر ہے, اس کی چھاؤنی میں ہم ٹھہر جاتے ہیں, اس کے سائے میں ہم ٹھہر جاتے ہیں, دھوپ بڑی سخت ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس گھر کے سائے میں نہیں ٹھہر سکتا ہوں. تو شاگرد پوچھے کیا بات ہے استاد محترم, کیوں نہیں ٹھہر سکتے؟ تو امام اعظم کا تقویٰ دیکھیے, آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو صاحب مکان ہے, وہ جو گھر والا ہے, وہ مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے, وہ مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے. اگر میں اس کے گھر کی چھاؤں سے بھی اگر فائدہ اٹھاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. کیونکہ سود کہتے کسے ہیں؟ قرضے پہ فائدہ اٹھانا, قرضہ دے کے اس سے کچھ پیسے بڑھ کے لینا, یہ سود ہے. تو قرضہ دیا ہوا میں اس صاحب مکان کو, اس گھر والے کو, اگر میں اس کی گھر کی چھاؤں سے بھی فائدہ اٹھا لوں تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. ارے وہاں پہ گھر کی چھاؤں سے اگر وہ چھاؤں لے لیتے تو حالانکہ شریعت میں کوئی ایسا نہیں ہے حکم کہ وہ گھر کی چھاؤں بھی نہیں لے سکتے, ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود خدا کی ناراضگی کا ڈر اتنا امام اعظم کے اندر کہ ڈر رہے ہیں کہ اس کے گھر کی چھاؤں کا فائدہ بھی اگر میں اٹھا لوں تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے. اور ہم یہاں پہ تو سود پہ سود کھائے جا رہے ہیں, لیکن ہمیں ڈر ہی نہیں ہے اللہ کا. دوستو بزرگوں, یہ تقویٰ روزے کا مقصد ہے. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. روزے کا مقصد کیا, اچھی طرح یاد رکھے, کیا مقصد ہے دوستو روزے کا؟ تقویٰ حاصل کرنا. آدھے لوگ ہی بول رہے ہیں سب کو عمل کرنا ہے نا بھائی, سب کو جنت میں جانا نہیں ہے, جنت میں جانا ہے نہیں ہے سب کو بھائی. ارے بھائی سب کو جانا ہے نا, پھر تقویٰ حاصل کرے تو جا سکتے ہیں. یہ سرٹیفکیٹ ہے, اس کے بغیر جنت میں کیسا جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے. یہ سرٹیفکیٹ لے کے جانا ہے وہاں پہ, یہ ضمانت لے کے جانا ہے. تو تقویٰ سب کو حاصل کرنا ہے نا. تو تقویٰ, روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ, اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہمارے اندر پیدا ہونا, اللہ سے ڈرنا کہ یہ کام سے کہیں ناراض نہ ہو جائے اللہ. ہر قدم اٹھانے سے پہلے پوچھ کے اٹھانا. علماء سے پوچھو, مول صاحبوں سے پوچھو کہ مول صاحب یہ کام کر سکتے نہیں کر سکتے, حلال ہے حرام ہے, جائز ہے ناجائز ہے. کوئی نہیں پوچھا آج کے زمانے میں, پورا برخاست ہو گیا سسٹم. امام صاحب نماز پڑھانا ختم, گاڑی اسٹارٹ کر کے نکل جانا, کوئی پوچھتا نہیں حلال حرام. کیوں پوچھنا؟ پوچھے تو پھنس جاتے بھائی, نہیں پوچھ کے بچ جا سکتے, سمجھ رہے, نہیں بچتے, نہیں پوچھے تو بھی نہیں بچنے والے. وہاں پوچھتے اللہ تعالیٰ, ارے کیا وہاں بھائی یہ حرام تھا نا, کیوں کمائے؟ نہیں میرے کو نہیں معلوم تھا. بولا کئی کو نہیں پوچھے آپ, میں قرآن میں بولا تھا نا فاسألوا اہل الذکر, اگر تم نہیں جانتے تو پوچھو جاننے والوں سے, ان کنتم لا تعلمون. تم نہیں پوچھے, سزا ملیں گی برابر, نہیں بچ سکتے. ہم ہوشیاری کر رہے ہیں اللہ سے, نہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ارے اللہ سے ہوشیاری کریں گے, اللہ سب سے ہوشیار ہے, وہی سب کو ہوشیاری دیاس والا ہے. تو روزے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ. انشاءاللہ اس کے اوپر محنت کریں گے نا. روزانہ ٹٹولو اپنے اندر, روزہ رکھنے کے بعد روزانہ ہمارا رمضان میں کیفیت یہ ماحول ہو, اور رمضان کے بعد بھی اس پر سلامتی رہنا, استقامت رہنا. یہ حاصل کر کے چھوڑ دینے کا نہیں ہے. پیسے کما کے کیسا کجوری میں محفوظ رکھتے نا جیسا, ویسا یہ تقویٰ حاصل کر کے اللہ کا ڈر اپنے اندر رمضان میں پیدا کر کے رمضان کے بعد بھی یہ ڈر کی حفاظت کرنا, یہ تقوی کی بات کرنا, یہ ایمان کی حفاظت کرنا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا ہے مولا, کہنے والا بھی محتاج ہے, سننے والا بھی محتاج ہے. مولا اے الہ العالمین تو ہی ہادی مطلق ہے, مولا ہمیں ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہمیں روزے کے مقصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما. اے اللہ رمضان کی اس پرسعادت گھڑیوں میں تجھ سے یہ دعا مانگتا ہوں, ہم سب تجھ سے یہ التجا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال فرما, ہمیں ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال فرما. ایمان اور تقوی والی زندگی عطا فرما, اور ایمان والی موت ہم کو عطا فرما. رمضان کی رحمتوں برکتوں سے
مالا مال فرما، اور رمضان کے مقصد میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما، روزوں کے مقصد میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما۔ تجھے واسطہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔